بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عظیم حصار بتاتے ہیں۔ وہ عظیم حصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان فرمان سے نکلا ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اپنی مقدس جماعت کو اس وقت بتلایا کرتے تھے اور پڑھنے کی تاکید کرتے تھے جس وقت وہ دشمنوں سے برسر پیکار ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جملہ ہے، اس جملے کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو مرعوب کر دیں گے۔ دشمن روب و داب میں آ جائے گا، ڈر جائے گا۔ اسی طرح وہ ایک مکمل حصار ہے۔ کوئی آدمی بھی اس حصار اعظم کو اگر اختیار کرتا ہے، نماز کے 5 اوقات میں یا دن کے اندر 7 مرتبہ اس حصار کو اپنا لیتا ہے، وہ حصار کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے ہر قسم کی رجعت سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، وہ بھی اس کے اہل و عیال بھی، شیطانی طاقتوں قوتوں سے اللہ پاک مکمل کنبے اور اس کے خاندان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ یعنی جہاں تک وہ نیت کر لے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک میرے گھر، میری زراعت، میری دکان اور کاروبار، بزنس، ساری چیزوں کا حصار کر لے، وہ تمام کی تمام چیزیں نقصان سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح چڑچڑے بچے جو ضد کرتے ہوں اور ہر وقت رونے کا کام ہے اور اپنی بات منوانے کی ہٹ کرتے ہوں، تو ایسے بچوں کو بھی اسی حصار میں لے آئیں تاکہ نظر بد کے اثرات ختم ہوں اور بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بڑا اگر کرے تو اس کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ آپ دیکھیں اس حصار کے اندر 7 مرتبہ حامیم ہے، حامیم 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 حامیم، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے سے، پیچھے سے، نیچے سے، اوپر سے، اور 7ویں مرتبہ پڑھ کے علی سائر البدن۔ یہ 7 مرتبہ حامیم کیوں آیا؟ حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جب جنگوں میں ہوتے تھے تو حضور فرماتے حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھا کرو، دشمن تمہارے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکے گا۔ حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ یہ حامیم 7 مرتبہ کیوں آیا؟ یہ حزب البحر کا بھی حصہ ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے۔ 7 صورتیں، یعنی یہ قرآن مقدس کی برکات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ حامیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرمایا کہ ہر محل میں، گھر میں، بنگلے میں، کسی چیز میں بھی داخل ہونے کے لیے اس کا ایک داخلی دروازہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا حوامیم جو ہیں، یہ قرآن مقدس کی حامیم والی صورتیں، یہ دروازہ ہیں قرآن مجید کے اندر داخل ہونے کا۔ جو برکات حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرآن مقدس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن مقدس کے اوپر جو خدائی پہرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی فورس میں ایسے افراد کو بھرتی کیا جو قرآن مقدس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ان سے کام لیا ہے، حفاظت کے ذمہ دار خود ہیں۔
تو اپنی فورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ حفاظ قرآن، یہ علماء، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہے، تو فرمایا ان دروازوں سے داخل ہو کے بندہ اپنا حصار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامیم کو انہوں نے باغیچہ قرار دیا، فرمایا جب میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، پڑھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی باغیچے میں پہنچ گیا ہوں، میں سیر کر رہا ہوں اور ہر طرف سے پھل ہیں، پھول ہیں، بڑی راحت محسوس ہوتی ہے جب میں ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن کے شروع میں حامیم ہے۔ تو حامیم ایک حفاظت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حامیم لا ینصرون جو حضور فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کلمے کی تلقین کرتے تھے غزوات کے وقت میں، جنگوں کے ٹائم میں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملے جو ہیں یہ بڑے زبردست اور با اثر ہیں دشمنوں پر فتح حاصل کرنے میں، قوی التاثیر۔ دشمن مغلوب ہو جائیں گے ان جملوں کی برکت سے۔ اور اسی طرح آپ یہ پڑھیں، اور ہر وہ شخص جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں جادو میں بندھا ہوا ہوں، میرے اوپر جادو ہے، میرے اعضاء جکڑے ہوئے ہیں، میرا دماغ جکڑا ہوا ہے، جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، اور اسی طرح کپڑوں پہ کٹ لگتے ہیں، گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ جادو کے اثرات کو اگر کوئی آدمی زائل کرنا چاہتا ہے، چند دنوں میں جادو کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی آدمی پیشگی حفظ ما تقدم کے طور پر کہ ابھی ہے تو نہیں، مستقبل میں کوئی میرے اوپر ایسے اثرات ڈال سکتا ہے، کسی شرارتی جن کی میرے اوپر نظر پڑ سکتی ہے، میرا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پر پڑھنا شروع کر دے۔ دن میں 7 مرتبہ یہ عمل کرتے رہیں، حامیم حامیم، یعنی دائیں طرف دم کریں، بائیں طرف دم کریں، آگے پیچھے نیچے اوپر، اور آخری مرتبہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھونک مار دیں۔ اور حامیم لا حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورۃ مؤمن ہے، پارہ نمبر 24، مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع، اور اس صورت مبارکہ کا نمبر 40واں ہے، 40 نمبر پر یہ صورت آئی۔ اس صورت کی پہلی 3 آیات بینات ہیں۔ آپ اس مبارک صورت کی ان پہلی آیات کو پڑھ لیں، الیہ المصیر تک آپ پڑھیں، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حوامع میں لکھا ہے، فرمایا کہ آیت الکرسی کے قائم مقام ہے یہ آیت مبارکہ، تاثیر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اس مبارک آیت کا وہی مقام ہے جو آیت الکرسی کا، یعنی اس کے قریب قریب۔ آیت الکرسی تو سردار آیت ہے، یعنی چند جزیات میں اس کی مقابل ہوگی یہ آیت مبارکہ۔ اس کے اندر بھی توحید ہے، غافر الذنب، اس میں اللہ کا کرم بیان کیا گیا ہے، قابل التوب میں اللہ کا فضل بیان کیا گیا ہے، شدید العقاب میں اللہ کا عدل بیان کیا گیا ہے، ذی الطول کے اندر اللہ کا رحم و کرم اور اس کا انعام بیان کیا گیا ہے۔ ذی الطول، لا الہ الا ہو میں توحید ہے، الیہ المصیر میں تصدیق ہے۔ یہ بڑی پاورفل آیت ہے،
بہت زیادہ طاقت۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی تنگ آ چکا ہو جادو کے اثرات سے، بار بار کے حملے پڑتے ہوں، ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ کوئی کہاں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی کہاں سے حملہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 7 مرتبہ اس کا حصار کرے، اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کے ساتھ ملا لے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت میں آیت الکرسی اور یہ آیات تلاوت کر لیتا ہے، شام تک کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، شیاطین ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی ہو، دشمن، مخالف، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس کے اندر ہیبت پیدا کر دیتے ہیں، رعب و داب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دشمنوں کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے، دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اسی حصار کو کرے، اللہ تعالیٰ اس حصار کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حصار اصل میں قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ جس میں بندہ جا کے چھپ جائے، محفوظ ہو جائے، تو اس کو حامیم کے حصار کو حصار عظیم قرار دیا گیا ہے، یعنی بہت بڑا حصار ہے۔ اس حصار کی برکت سے بندہ ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اکابر علماء نے لکھا ہے کہ حامیم کو پڑھنے سے بندہ اپنے بچوں کا حصار بھی کر لیتا ہے، اور بقول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بندہ اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ سیر ہو رہی ہے جنت کے باغیچوں کی ان آیات مبارکہ کی برکت سے۔ اب جس نے 7 مرتبہ حامیم کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی، صرف وہ محفوظ نہیں ہو جائے گا بلکہ اس نے دروازے کھلوا لیے ہیں طلب رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل میں رہے گا، اللہ کی نعمتوں میں ایسا آدمی سرشار رہے گا۔ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ شیطان اور ابلیسی طاقتوں سے محفوظ ہو گیا ہے، وہ تو حصار ہو گیا اس کا۔ اب جو دوسری فضیلت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان مبارک دروازوں سے جنت کے باغیچوں کی سیر کر رہا ہے بندہ۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی ظالم دشمن کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جابر اور سرکش حکمران کی سرکشی سے، اس کے ظلم و تشدد سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی علماء نے اس کا ایک خاص عمل لکھا ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ طریقہ کار کیا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ النصر والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 7 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب نماز مکمل کر لے، نماز مکمل کرنے کے بعد 341 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔ یہ جو 3 آیات ہیں، سورۃ غافر بھی کہتے ہیں اس کو، سورۃ مؤمن بھی کہتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ 341 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنا حصار کر لے، 7 دن تک حصار کرتا رہے، تو اللہ تعالی ظالم دشمن کو ناکام کر دیں گے یا اس کو مہربان کر دیں گے، 2 میں سے ایک ہوگا۔ اللہ پاک یا تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، وہ اس پر مہربان ہو جائے گا، یا اس کی ساری سازشیں اللہ پاک ناکام کر دیں گے، وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والا آدمی جو بھی چاہے اس عمل کو کرے، جو دشمنوں سے تنگ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہر حال میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے،
ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، صفات الہیہ کی جامع آیت مبارکہ ہے اور قوی التاثیر ہے۔ اسی لیے شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں آپ آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور اگر کوئی آدمی دم کرنا چاہتا ہو، وہ چھوٹے بچوں کو دم کرتا ہے یا بڑے آدمیوں کو یا جادو میں مبتلا مریضوں کو، اس کو چاہیے کہ پہلے یہ حصار کر لے، حامیم کا یہ پڑھنے کے بعد وہ آیات مبارکہ بھی مکمل پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم الیہ المصیر تک، یہ مکمل کر کے اپنے اوپر دم کر لے، پھر اس کے بعد اس پر دم کرے، تاکہ جو آدمی دوسرے کی حفاظت کر رہا ہے پہلے اپنی حفاظت تو کرے۔ دیکھیں، ایک آدمی ایسا ہے جس نے نیوی میں اپنی تربیت نہیں کی، فوج میں بھرتی نہیں ہے اور تیراکی کا ہنر نہیں جانتا، اور اس کے ساتھ وہ جو تیراکی کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر جانے کے لیے جو وسائل ضروری ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی پریکٹس نہیں کی، اس نے ٹریننگ حاصل نہیں کی، ایسے ہی سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے کسی کو بچانے کے لیے۔ کوئی آدمی بحری جہاز سے گر گیا، کشتی سے گر گیا، تو اب وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، جو خود جانتا نہیں ہے یا اپنی حفاظت کا سامان نہیں ہے، حفاظتی تدابیر اس نے کوئی اختیار نہیں کی، وہ ڈوبنے والا تو ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب مرے گا۔ اب جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کرے۔ اپنی حفاظت کے لیے آخری صورتوں کا حصار بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حصار جو میں نے بتایا ہے، حامیم 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 ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ حصار بھی کرے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 7 مرتبہ آخری صورتیں پڑھ کر۔ جو آدمی مستقل عامل ہے، صبح و شام لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اپنے علاج معالجے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو چاہیے اس حصار کی عادت بنا لے، اپنی صبح کو بھی کرے، شام کو بھی کرے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی نیت کرے، حفاظت کی نیت کرے کہ یہ بھی محفوظ ہو جائیں۔ اور خصوصاً مغرب کے وقت سورۃ مزمل پڑھنے کی عادت بنائے۔ ایسا آدمی سورۃ مزمل کا اہتمام کرے۔ سورۃ مزمل نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، ہر شر سے بچاتی ہے، تو خصوصاً جہاں نظر بد کا خدشہ ہو یا نظر بد کا کوئی عامل بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سورۃ مزمل کی عادت بنائے، روزانہ مغرب کے وقت پڑھنے کی۔ اور ماں باپ اگر اپنے بچوں کو دم کریں تو اس سورۃ مزمل کی برکت سے اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ نظر بد کے اثرات ہیں، چڑچڑاپن ہے، بچے کے اندر ضد و عناد ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل کی برکت سے بچے کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے، ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔